بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو SIFC کی ٹاپ پرائیورٹیز سیٹ ہوئیں تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آ سکے اور انڈسٹری گرو کر سکے، ان 3-4 سیکٹرز میں IT جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی ان کے پہلے چند اقدامات میں نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا جو ایک قدم ہے انہوں نے اس پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ پہلے ہی چند ہفتوں میں اس کے اوپر ایک انٹرم کمیٹی قائم ہوئی اور ایک ڈرافٹ بل تیار کر لیا گیا، جس کو ہم نے اب لاء منسٹری میں بھیجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا قیام کریں گے، جس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کریں گے، تاکہ جو پاکستان کے اندر چاہے وہ اکانومی ہے، گورننس ہے، سوسائٹی ہے، اس کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا سکیں۔ جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں، FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، اور اس سے منسلک چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی ریونیو کلیکشن ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ایفیشنسی ہے، اور عام عوام کو جو ایک آسانی میسر ہوتی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے، وہ آپ سب تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپس میں جو انٹر منسٹیریل جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے، حکومت پاکستان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پیپر لیس کریں۔ اس سے بھی حکومت کے کاموں میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، شفافیت آئے گی، ایفیشنسی آئے گی، اور جو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے فائلیں موو کرنے کا، وہ تمام چیزیں جب ڈیجیٹائز ہو جائیں گی تو ہمیں وہ باٹل نیک سمجھ آ جائیں گے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حکومتی کام میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ڈیلیز آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلا قدم تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا، اور میرے خیال سے کہ اگر ہم یہ ڈیجیٹل سٹیک پاکستان سٹیک بنا پائیں، اگلے کچھ چند سالوں میں ڈیٹا ایکسچینج لیئرز قائم کر پائیں، اوپن سورس پروٹوکول سٹینڈرڈائز کر پائیں، تو اس سے ہماری جو GDP ہے وہ کچھ نہیں تو ڈبل ضرور ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں 1-2-3 سالوں میں ساتھ ساتھ کام ہوتا چلا جائے گا اور ہم اس اپنے ہدف کو پورا کر پائیں گے۔ پھر آ گیا جون میں بجٹ آتے ہی، اور بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا۔ ایک طرف بجلی کے مسائل تھے، دوسری طرف IMF کی شرائط تھیں، اور مگر ان تمام مشکلات کے باوجود IT سیکٹر میں جتنے ہم نے منسٹری نے ڈیمانڈ دی، فائنانس منسٹری نے، وزیر اعظم صاحب نے اس پوری ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منوان پورا کیا اور ہمیں 60 ارب سے زائد کا بجٹ دیا۔ اور یہ اتنی خطیر رقم جو ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں صرف اور صرف وزیر اعظم کا پیشن اور ان کا ویژن اور ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس کو جو ہے دکھاتا ہے کہ کس طرح اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ صرف IT سیکٹر کی انیبلمنٹ کے لیے، ایکو سسٹم کی ہیلتھ کے لیے، بچوں کی ٹریننگ کے لیے رکھا گیا۔ اس میں 4 ارب روپے سے زائد صرف بچے اور بچیوں کی ٹریننگ اور ان کی روزگار کو انشور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اس سال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ کے قریب ہواوے سے ٹریننگ، وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی کاوشوں سے چائنا سے فریم ورک ایگریمنٹ ہوا، اور 3 لاکھ سے زائد ٹریننگز ہواوے پاکستان دے گا۔ گوگل ہو، مائکروسافٹ ہو، میٹا ہو، ان سب سے بات چیت میں ہیں، اس کے ذریعے مختلف سرٹیفیکیشنز دلوائیں گے، اپنے بچوں کو ہنر دیں گے اور ان کی روزگار کو انشاءاللہ انشور کریں گے اور اس کی یقین دہانی کرائیں گے۔ اسی طرح پہلی دفعہ پاکستان نے میٹا کے AI کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری کی سٹرینتھ، ریزیلینس اور اس کی جو میں کہوں گی کہ ہمارے جو بچوں کی بچیوں کی محنت ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ AI جو میٹا کا گلوبل AI کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے حصہ لیا۔ ڈیجی سکلز کی اگر میں بات کروں جو منسٹری خود چلاتی ہے، تو آج اس میں 5.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ کے قریب انرولمنٹس ہیں، جس میں بچے مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں، کورسز لے رہے ہیں،
کچھ ہائی ٹیک لے رہے ہیں، کچھ لو ٹیک لے رہے ہیں، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، ویب 3 ہو. اور جو ڈیجی اسکلز کا تیسرا مرحلہ ہے، اس میں ہم نے پرومپٹ انجینئرنگ کو مینڈیٹری کر دیا ہے. پرومپٹ انجینئرنگ آج وہ ہنر ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بالکل ایک بیسک فاؤنڈیشنل سکل ہے، جو ہمارے خیال سے ہمارے ہر بچے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف آئی ٹی نے کوڈی سکلز کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس میں 5 میجر لینگویجز میں 10,000 سے زائد بچوں کو کوڈنگ سکلز دیے جائیں گے. اور وہ کوڈنگ سکلز جو کہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، اینڈ اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی جابس کو ریپلیس بھی کرے گی، مگر یہ وہ بیسک کوڈنگ سکلز ہیں جو کہ آج کی دنیا میں کم از کم اس کی اور آنے والے کافی سالوں تک اس کی ضرورت رہے گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پرائمری سکول سے شروع کریں گے تاکہ چھوٹے بچے ان سکلز کو حاصل کر سکیں، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پہلے سے فیوچر ریڈی ہوں، پریپیئرڈ ہوں، اور جو آنے والی جابز ہیں اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے آئی ٹی کی طرف، ایک ریولوشن ہے، اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے باہر آئیں. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز، کہ وہ یہ جو چھوٹے ایس ایم ایز ہوتے ہیں آئی ٹی کے، ان کے دفاتر ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں. کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ان کا میں کہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دفتر نہیں کھول پاتے، یہ کھل کے اس طرح سے اپنی پوٹینشلز کو انلاک نہیں کر پاتے. تو حکومت پاکستان نے اس مد میں دوبارہ میں ریٹریٹ کروں گی کہ اچھی خاصی رقم رکھی. 2 آئی ٹی پارکس انشاءاللہ، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. اسلام آباد والا ہماری کوشش ہے کہ پہلے کوارٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر ایئر میں، یعنی کہ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم تقریباً ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی، اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فراہم کریں گے، وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی. اسی طرح اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کی بات کی جائے تو 43 کے قریب اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں. اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 20 سے زائد اور اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مارٹر میں نہیں جاتے، کنسٹرکشن میں نہیں جاتے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹیکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مدد ضرور فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آ سکیں.